پیچھے آنے والا بہت ہی جلد شاہ جہان کی نظروں میں آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ خود فتنہ چور تھا۔ بادشاہ شاہ جہان نے اس سے کہا، تمہاری جان بخشی میں نے کروا دی ہے، اب تم اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ اور آئندہ کے لیے چوری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لو۔ تم نے یہ سب کچھ کرنے کی بجائے تم میرے پیچھے آ رہے ہو، آخر تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ فتنہ چور نے کہا، میں چور ضرور ہوں مگر احسان فراموش نہیں ہوں۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، اپنی ساری دولت دے کر مجھے خرید لیا ہے، اس لیے میری باقی کی ساری زندگی آپ کی خدمت میں ہی گزرے گی۔ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور ساتھ ہی جیوں گا اور ساتھ ہی مروں گا۔ فتنہ چور بھی ایک گھوڑے پر ہی بادشاہ کے پیچھے آیا تھا۔ شاہ جہان نے کہا، ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، مگر میں یہ تمہیں بتا دوں کہ مجھے خود میری منزل کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور یہ سفر کہاں ختم ہوگا اور میری منزل کہاں ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے فتنہ چور کو اپنے خواب دیکھنے سے لے کر اب تک کے سفر کی ساری روداد سنا دی۔ فتنہ چور نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اس بات سے کچھ غرض نہیں ہے کہ آپ کی کوئی منزل ہے بھی یا نہیں، میں اب ہر حال میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر چلو اب ہم دونوں مل کر آگے کا سفر کریں گے۔ اب بادشاہ اور فتنہ چور دونوں ہی اپنی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی طرح سفر میں کئی دن گزر گئے۔ اب کیونکہ دونوں کے پاس رقم بھی نہیں تھی، اسی لیے جنگل سے ہی جو مل جاتا اسے کھا کر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر زمین پر ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ شاہ جہان نے دیکھا کہ زمین کے اوپر کچھ بڑے سائز کی چیونٹیاں، جن کو ہم اپنی زبان میں ٹک مکوڑے یا بڑے پیلے بھی کہتے ہیں۔ شاہ جہان نے فتنہ چور سے کہا، پانی کی وجہ سے یہ ڈوب کر مر جائیں گی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور چیونٹیوں کو ہاتھ سے اٹھا کر پانی سے نکال کر خشک جگہ پر رکھنے لگے۔ اسی کام میں کافی وقت لگ گیا۔ تمام کی تمام چیونٹیاں پانی سے باہر نکل آئیں۔ اب شاہ جہان اور فتنہ چور جانے لگے تو ایک بڑی چیونٹی جو کہ ان کی سردار معلوم ہوتی تھی، اس نے کہا، اے انسان، تم نے ہماری مدد کی ہے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ میں تمہیں اپنی فوج سے 100 تیز ترار چیونٹیاں دیتی ہوں، امید ہے کہ یہ کسی جگہ تمہارے کسی کام آئیں گی۔ یہ کہہ کر بڑی چیونٹی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور تقریباً 100 چیونٹیاں ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئیں۔ فتنہ چور کے پاس ایک تھیلا تھا، تمام چیونٹیاں فتنہ چور نے اس تھیلے میں ڈال دیں۔ اب فتنہ چور اور بادشاہ شاہ جہاں اپنے سفر کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ریگستان کا علاقہ شروع ہو گیا۔ شاہ جہان اور فتنہ چور نے دیکھا کہ ایک بلی ہے جس کے تقریباً 6 بچے ہیں، وہ ریگستان کی تپتی دھوپ میں تڑپ رہے ہیں۔ بلی کبھی ایک بچے کو منہ میں ڈالتی ہے اور تھوڑا آگے لے کر جاتی ہے اور کبھی دوسرے بچے کو منہ میں ڈال کر تھوڑا آگے لے کر جاتی ہے، پھر اسے باقی بچوں کی فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ بلی بے حد پریشان ہے کہ وہ کیا کرے اور کس طرح اپنے بچے کو سائے تک پہنچائے۔ اب شاہ جہان اور فتنہ چور ایک بار پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔ اب بلی آگے آگے بھاگنے لگتی ہے اور شاہ جہان اور فتنہ چور بلی کے بچوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک جگہ پر سایہ
ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ بچوں کو اتار دیتے ہیں۔ شاہ جہان اور فتنہ چور کے گھوڑے ساتھ ساتھ ہی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب شاہ جہان اور فتنہ چور گھوڑے پر بیٹھ کر جانے لگتے ہیں کہ بلی بولتی ہے، میرا نام جیکو ہے، میں تم لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے میری مدد کی اور میرے بچوں کو تڑپتی ہوئی دھوپ سے اٹھا کر یہاں سایہ میں لایا ہے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ تم لوگ لگتا ہے کسی سفر پر جا رہے ہو، میرا ایک بچہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، شاید کسی مشکل میں تمہارے کام آئے گا۔ یہ کہہ کر بلی نے اپنے ایک بچے کو شاہ جہان اور فتنہ چور کے ساتھ جانے کا کہا۔ اب فتنہ چور نے بلی کا بچہ اٹھا کر تھیلے میں ڈال دیا۔